ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں تک ایک بادشاہ نے حکومت کی، جو صرف تاج کا مالک نہیں تھا بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے آگے لوگ زمین پر چلنے کی بجائے سجدوں میں چلتے رہیں۔ اور پھر ایک رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند کو ایک خواب نے چھین لیا۔ ور جب موت اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک اسے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ مصر اس وقت کا سب سے طاقتور ملک تھا، دریائے نیل کے کناروں پر بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے پڑے تھے، محلات پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی۔ بنی اسرائیل، ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھکے ہارے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویذ کرنے والے دربار میں بلائے گئے۔ خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، فرعون نے ایک سخت اور ظلم بھرا فیصلہ کیا۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گودیں اجڑیں، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر لمحہ خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتی رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہیں تو اسے کھلوایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ فوراً کہتی ہیں، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن غرور بول اٹھا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔
اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسی علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ میری مدد کرو۔ انہوں نے ایک مقوا مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور، فرعون کا چہرہ سرخ ہوا، حکم نکلا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، سردار، تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتا ہے، وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ صحرا، گرمی، بھوک، پیاس اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ شہر کے باہر ایک کنواں جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ دونوں کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہی؟ انہوں نے کہا، ہم انتظار کرتے ہیں جب تک مرد چلے نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اکیلے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کہا، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ السلام علیکم یا موسیٰ۔ اکثر مفسرین کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، ابا، انہیں کام پر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ کہ 8 سال ہماری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ یہ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے۔ بکریاں چرانا، تنہائی، صبر، رحمت۔ مصر کا شہزادہ اب چرواہا تھا، اور اللہ یہیں سے نبی بناتا ہے۔ جب مدت پوری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت، سردی، صحرا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں رکو، میں آگ لاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تو مقدس وادی طویو میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ تمہاری لاٹھی ایک نشانی ہے اور ہم نے اس میں ایک خاص طاقت رکھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا، تیری دعا قبول کی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل میں گئے۔ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے،
फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए, रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी औदहा बन गई। वो अस्दहा ने जादूगरों के नकली सांपों को नगल लिया। ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का गरूर और गहरा हुआ। ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है वो जुल्म में घसा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार किया। अल्लाह ने फरौन और उसकी कौम पर अजाब का पहला निशान भेजा। अर्ज़े मिस्र पर एक खौफनाक तूफान भेजा गया। ये ना सिर्फ पानी की बुलंदी थी, ये पानी का नफरत अंगीज अजाब था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया। शहर डूब गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिट गया। जब तूफान गया और लोग समझे थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई, टिड्डियों का अजाब, एक लश्कर जिसने ज़मीन की हर हरी चीज़ को खा लिया। एक और अजाब भेजा गया, जोएं लोगों के जिस्म पर चिपक गईं और हर चीज़ को परेशान करती गईं। हर लम्हा याद दिलाता था, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है, ना तुम्हारी हवा से। वर फिर एक और निशानी बढ़ते हुए आई, जब हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं, लफ्जों के बगैर आवाज लेने वाला अजाब था। पांचवा अजाब, और मिस्र का पानी सुर्ख रंग का हो गया, मछलियां मर गईं, पानी गंदगी से भरा हुआ। और फरौन फिर कहता, ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फिरौन पर भेजी गई निशानियों का जिक्र किया है, और इनमें सिर्फ अजाब नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम ने खामोशी से अपने घर, अपनी जिंदगी और गुरूर से निकलते हुए रास्ता पकड़ा। न उनके पास ज्यादा सामान, न कोई तलवार, सिर्फ अल्लाह की मदद का यकीन। जब सुबह हुई और ये सब देखा मूसा का जादू है, हो गए, उसका गुरूर और जिंदा हो गया। इन्हें हम वापस पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे कि हम ही ताकतवर हैं। कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंची। उनके सामने समंदर काफी गहरा है। बनी इस्राइल के लोग कहते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम फंस गए हैं, हम फंस गए। ये खौफनाक पानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है और पीछे मौत का लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी पानी पर मारी। पानी दो हिस्सों में बट गया, दो दीवारें उठीं, बीच में खुश्क रास्ता निकल आया। लोग चीख उठे और बनी इसराइल का ईमान मजबूत हो गया और वो उस रास्ते पर चलने लगे। फिरौन और उसकी फौज ने वो रास्ता देखा, फिर भी उसने कहा, ये हम भी कर सकते हैं, इसे हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दीवारों पानी के बीच अपने घोड़ों और फौजों के साथ निकल गया। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिलकर समंदर को बंद कर दो। और वैसे ही पानी गिरजता हुआ गिरने लगा। लाहिरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरह से घेर लिया। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब उसका आखिरी वक्त आया, फिरौन की नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इसराइल ने माना। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सब के लिए इबरत बने।
حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں قرآن میں ذکر ہے، اور آسیہ فرعون کی بیوی جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایمان لایا اور اپنے گھر میں صبر اور عبادت سے خود کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی۔ اس واقعے نے دکھایا کہ دنیا کا سب سے بڑا غرور بھی صرف ایک انسانی موت کا شکار ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا اور آپ اس کا پارٹ 2 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں